بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواب آف جونا گڑھ ہز ہائینس نواب محمد جہانگیر خان جی، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، معزز مہمانان گرامی، سامعین محترم، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے آفیشیل ریکگنیشن سیریمنی آف دیوان آف جونا گڑھ میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی آمد سے ہمیں شرف بخشا. آج کی تقریب نامور نوجوان اسکالر صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کے ریاست جونا گڑھ کے نئے دیوان کا عہدہ سنبھالنے کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا تعلق معروف صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 10ویں پشت سے ہے. آپ انٹرنیشنل تھنک ٹینک مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں. یہ ادارہ علم، تحقیق اور مکالمے کے ذریعے دنیا بھر بالخصوص مسلم دنیا کے مسائل کی تشخیص اور ان کے حل کے لیے کام کر رہا ہے. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کی قیادت میں اس ادارے کے پلیٹ فارم سے جونا گڑھ، کشمیر، فلسطین، پاکستان کے خارجہ امور، مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز، اسلام اور مغرب کے مابین ڈائلاگ، اسلاموفوبیا، آزادی اظہار، معاشی و دفاعی چیلنجز پہ سیمینارز، ڈسکشنز اور انٹرنیشنل کانفرنسز منعقد کی گئی ہیں، جن میں پاکستان اور دنیا بھر کی نامور یونیورسٹیز اور تحقیقی ادارہ جات کے اسکالرز، پالیسی میکرز، حکومتی عہدیداران اور مختلف شعبہ جات کے ایکسپرٹس اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں. پاکستان میں مختلف ممالک کے وفود اور سفراء کی کثیر تعداد ان پروگرامز کی زینت بنتی رہتی ہے. ملکی و عالمی سطح پہ مسئلہ جونا گڑھ کو اجاگر کرنے کے لیے مسلم انسٹیٹیوٹ میں جونا گڑھ ڈیسک قائم کیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف ڈسکشنز، سیمینارز، اعلیٰ سطحی میٹنگز اور علمی و تحقیقی مواد کی اشاعت کی جا رہی ہے. جونا گڑھ ڈیسک کے تحت ہی گزشتہ ماہ ہزاروں افراد نے اپنے آپ کو جونا گڑھ کے نقشے کی صورت میں ترتیب دیا اور جونا گڑھ پہ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا. پروگرامز کے علاوہ مختلف اسکالرز، محققین، پالیسی میکرز اور حکومتی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ میٹنگز میں آپ نے مسئلہ جونا گڑھ کو اجاگر کیا ہے. گزشتہ کئی سال سے جاری ان کاوشوں سے مسئلہ جونا گڑھ ملکی و عالمی سطح پہ اجاگر ہوا ہے، اور ایسی ہی عملی کاوشوں سے جونا گڑھ پاکستان کے پولیٹیکل میپ میں دوبارہ شامل ہوا ہے. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب مسلم انسٹیٹیوٹ کے کوارٹرلی ریسرچ جرنل مسلم پرسپیکٹو کے ایڈوائزری بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں. یہ جرنل انٹرنیشنل ریلیشن، اسٹریٹجک اسٹڈیز، اکنامک ٹریڈ، ڈیفنس، سوشل سائنسز اور ہیومینیٹیرین کے شعبہ جات سے متعلق پیر ریویوڈ آرٹیکل شائع کرتا ہے. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب دی مسلم ڈبیٹ کے بھی چیئرمین ہیں. یہ فورم دنیا بھر کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کے اسکالرز کے مابین عالمی سطح کے ایشوز پہ آکسفورڈ ڈبیٹ فارمولا کے تحت ڈبیٹس کا انعقاد کرواتا ہے. ان ایشوز میں آزادی اظہار رائے، مہاجرین کے مسائل، ملٹی کلچرلزم، مشرق وسطیٰ کے مسائل اور دیگر شامل ہیں. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب مختلف ممالک کے دورے فرما چکے ہیں اور متعدد وفود سے ملاقاتوں کے علاوہ انٹرنیشنل کانفرنسز اور یونیورسٹیز میں تحقیقی مقالہ جات پیش کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بھر کی مختلف یونیورسٹیز، بار کونسلز، کالجز اور دیگر ادارہ جات میں اقبالیات، پاکستان، تصوف، کشمیر اور دیگر موضوعات پہ لیکچرز دے چکے ہیں. آپ کے سینکڑوں مقالہ جات اور مضامین مختلف جرائد، اخبارات اور رسائل میں شائع ہو چکے ہیں. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب دربار سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تحریک اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. اس تحریک کی توجہ روحانی اور اخلاقی تربیت پہ مرکوز ہے اور سلسلہ قادریہ کے طریقے تزکیہ پہ پروگرامز، لیکچرز، درس و تدریس اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے عوام الناس کی رہنمائی کرتی ہے. آپ العارفین گروپ آف پبلیکیشنز کے بھی چیئرمین ہیں، جو صوفیاء کی کتب پہ تحقیق و تراجم کے ساتھ ساتھ نوجوانان پاکستان کی اخلاقی اور روحانی تربیت سے متعلق کتب اور تحقیقی مواد شائع کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیمز نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف لیکچرز اور تربیتی مواد کی اشاعت کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہے. آپ ماہنامہ میرۃ العارفین انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں. اس میگزین میں
تصوف اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی حالات پہ تحقیقی مقالہ شائع کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ جوناگڑھ پہ عوامی سطح پر شعور اجاگر کرنے میں اس میگزین کا ایک کلیدی کردار ہے۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کی ان خدمات کے اعزاز میں انٹرنیشنل تھنک ٹینک انسپیڈ نے آپ کو اپنی 2020 کی رینکنگ میں دنیا کی 10 بااثر مسلم شخصیات میں شامل کیا ہے۔ یہ آپ کی خدمات کا محض ایک مختصر جائزہ ہے اور وقت کی قلت کے باعث میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور ایک بار پھر تمام معزز مہمانان گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ شکریہ۔